سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو پہلی چیز آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ انسان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن اگر اس کی فطرت میں چند چیزیں ہوں وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ اس میں سے پہلی چیز ہے نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو تھاٹ۔ اگر کسی انسان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ بدگمانی کا شکار ہو جائے اور اس کے اندر بدگمانی کی بیماری پیدا ہو جائے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ میں اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان صبح گھر سے نکلا، بائی واک نکلا، اب ایک گاڑی تیز رفتار آ رہی تھی اور وہ بندہ اس کی چپیٹ میں آ جاتا، لیکن اس ڈرائیور نے اپنی گاڑی کو سنبھالا اور اس آدمی کو بچا لیا اور ٹھوکر سے وہ انسان بچ گیا۔ اب اگر نیگیٹو تھنکنگ ہے تو وہ دن بھر منہ لٹکائے بیٹھے گا، میں مر جاتا تو میرے بچوں کا کیا ہوتا، میں مر جاتا تو میری بیوی کا کیا ہوتا، میں مر جاتا تو میرے کاروبار کا کیا ہوتا۔ یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ اب یہ تھنکنگ کی وجہ سے پورا دن اس کا چہرہ اترا ہوا رہے گا، اس کے چہرے پر خوشی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر پازیٹیو تھنکنگ ہے اور وہ یہ سوچے اللہ نے مجھے بچا لیا، میری ماں کی دعا کی وجہ سے بچا لیا ہوگا، کوئی نیکی کی وجہ سے بچا لیا، تو جس رب نے آج اتنے بڑے حادثے سے بچا لیا مجھے امید ہے آگے بھی وہ بچا لے گا، اس کا پورا دن خوشی سے گزرتا ہوا دکھائی دے گا۔ نیگیٹو تھنکنگ انسان کی خوشی کو کھینچ لیتی ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ انسان کی زندگی میں خوشی کو آنے نہیں دیتی اور انسان ہمیشہ غمگین نظر آتا ہے، اور یہی انسان جو آج گاڑی کی چپیٹ میں آنے سے بچ گیا، وہ انسان پھر باہر نکلنے کے لیے ڈرتا ہے، کل میں نکلوں گا پھر کوئی شراب پیا ہوا آدمی مجھ پر گاڑی چڑھا دے گا تو کیا ہوگا۔ بس یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی زندگی کے اندر کڑن شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے پازیٹیو تھنکنگ کا بینیفٹ کیا ہے۔ اگر کسی انسان کی سوچ پازیٹیو ہو جائے، مثبت ہو جائے، تو اس کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نظر نہیں آتا، آخرت میں بھی اس کا فائدہ نظر آتا۔ جیسے آپ کی طبیعت اور سوچ کیسے بدل سکتی ہے، اگر آپ فیلئر بھی ہیں اور کوئی اگر آپ سے کہے کیسے بیت رہی ہے تو آپ یہ کہیں بھئی امتحان سے گزر رہا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ اس سے نہ رب ناراض ہوگا نہ آپ کی طبیعت کے اندر وہ رہے گا، بلکہ اس پازیٹیو تھنکنگ اور سینٹنس کی وجہ سے اللہ عز و جل کی خوشی بھی حاصل ہوگی، اور پروردگار جل جلالہ اس پازیٹیو سوچ کی بنیاد پر آپ کو خوشی سے مالا مال کر دے گا۔ آئیے دوسری چیز کی طرف چلیں، لیٹ گو کرنے کی عادت، معاف کرنے کی۔ جس کسی کے اندر معاف کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ٹینشن میں کم رہتا ہے، وہ خوش زیادہ رہتا ہے۔ آپ کو اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو رات کو نیند نہیں آئے گی، پلاننگ بنائیں گے نا آپ کیسے اس کو گرانا ہے۔ آج کل تو راتوں رات کیا کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو سب معلوم ہے۔ تو یہ سارے پلان کب چلتے ہیں؟ جب انسان جو ہے معاف کرنے کی بجائے ریونج کا جذبہ رکھتا ہے، انتقام کا۔ لیکن اگر کسی نے معاف کرنے، چھوڑو یار میں نے معاف کر دیا، تو اس کو چین کی نیند آتی ہے، اسے سکون کی نیند آتی ہے۔ کبھی انسان یہ سوچتا ہے یار میں معاف کروں گا تو پتہ نہیں یہ میری معافی کو میری بزدلی نہ سمجھے، شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، یہ بزدلی نہ سمجھے کہ یار اس میں طاقت نہیں ہے، اس کے لیے دیکھو لیٹ گو کر دیا، تو نہیں۔ کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں معاف کروں گا تو معاف کرنے سے میری عزت کم ہو جائے گی، تو قربان جائیے
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب سے بڑے ماہر نفسیات تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ معاف کرنے والے کی عزت ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور میں اپنے غلام کو، اپنے خادم کو دن میں کتنی غلطی کرے تو میں اسے معاف کروں؟ سرکار خاموش رہے۔ وہ پلٹ کر دوسری طرف سے آیا، سرکار میں اپنے خادم کی کتنی غلطیاں دن میں معاف کروں؟ سرکار پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کوشچن 70 غلطیاں اگر تمہارا خادم دن میں کرے تو تم اس کی 70 غلطیوں کو معاف کر دو۔ اب ایک چھوٹی سی بات، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے ایمپلائی ہوتے ہیں جو پہلے ایمپلائی ہوتے ہیں اور ہم سے کام سیکھ کر ہمارے پاس کام کر کے کبھی ان کو ہم نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا تو وہی سخت جملہ ہمیں اس کا دشمن بنا دیتا ہے، اور پھر وہ ہمارے یہاں سے کام چھوڑ کر ہماری ہی آئٹم کی دکان، ہماری ہی دکان کے سامنے کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم سر پکڑ کر کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس وقت میں غصہ نہیں کیا ہوتا تو آج میرا دشمن بن کر سامنے تو نہیں کھڑا ہوتا۔ رسول اعظم یہ جانتے تھے اور چاہتے تھے کہ امتی کو خوشی ملے، اس لیے سرکار نے فرمایا تمہارا خادم دن میں 70 ٹائمز مسٹیک کرے تو یہ معاف کر دینا تمہارے لیے ایزی ہوگا، اس لیے کہ معاف کرو گے تو وہ تمہارا دشمن نہیں بنے گا، معاف کرنے پر تمہارا وہ احترام کرے گا اور عزت تمہاری کرتا بنے گا۔ اور خود پریکٹیکل لائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس 10 سال کے پیریڈ کے اندر میں نے بے شمار غلطیاں کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف بھی نہیں فرمایا، چنانچہ حضرت انس حضور پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو خوش رہنے کے لیے یہ 2 چیزیں ہوئی۔ اب تیسری چیز سماعت فرمائیں، جذبہ ایثار، سیکریفائس۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن ورلڈ کا جواب نہیں۔ ماڈرن ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے، آپ دیکھیں گے اسپیس پر قدم رکھنے کی بات، چاند پہ قدم رکھنے کی بات، اسپیس کے حوالے سے کنٹرول کی بات، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ ورلڈ جو ہے اس وقت وہاں پر آپ کو آگے نظر آئے گا، امریکہ ہے، یورپین کنٹریز ہے، یہ سب۔ لیکن یہ بات میری ذہن کے اندر محفوظ کر لیجئے کہ سب سے زیادہ سوسائڈ کرنے والے اور سب سے زیادہ ڈپریشن میں اگر دنیا میں کہیں کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے تو یہ وہیں کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، طاقت ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ان کا ہائی ہے کہ آپ اگر امریکہ اور یورپین کنٹریز میں جائیں تو قبرستان میں جانے کے بعد بھی آپ کو ٹینشن نہیں رہے گا۔ آپ قبرستان دیکھیں گے تو گارڈن آپ کو نظر آئے گا۔ میں کبھی کبھی جاتا ہوں وہاں، جانے کے بعد تو قبرستان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے گارڈن کے اندر لوگ سو رہے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ ڈپریشن کے شکار وہاں پر لوگ آپ کو نظر آئیں گے، سب سے زیادہ اپسیٹ لوگ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، سب سے زیادہ پریشانی میں لوگ آپ کو وہاں نظر آئیں گے۔ یہ بہت اچھی طرح سے یاد رکھیے گا، بہت ساری چیزیں ہم نے ویسٹ ورلڈ کی اپنائی ہیں اور یہ چیز بھی ہم اپنا رہے ہیں ان کی، جس کی وجہ سے ہم آج پریشان ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ سیکریفائس کی بجائے سیلفش بن جانا، خود غرضی، اپنی ہی فکر، اپنا ہی فائدہ۔ جب یہ کسی انسان کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے وہ بندہ خوشی سے محروم ہو جاتا ہے۔ سیلفش بننے کی وجہ سے انسان کو خوشی نہیں ملتی، سیکریفائس کی وجہ سے انسان کو خوشی ملتی ہے۔ اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو۔
خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلانے میں جو مزہ ہے وہ پیٹ بھر کر کے کھانے میں مزہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتاؤں، آپ کے دسترخوان پر قیمتی غذائیں موجود ہیں، آپ کے دسترخوان پر انواع و اقسام کی چیزیں موجود ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ کے دسترخوان پر ہیں، اور بھوک بھی آپ کو شدید لگی ہے، ایسی بھوک لگی ہے کہ آپ کو بھوک کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کھانے کا جذبہ ہو رہا ہے کہ میں جلدی سے اسے کھا لوں، لیکن اتنے میں دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے اور کہتا ہے میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو۔ آپ نے سارا کھانا اٹھایا اور سب کچھ اٹھا کر کے اس بھوکے کو دے دیا۔ بھوکے نے لیا اور دیکھ کر کے خوشی کی اس کی انتہا نہ رہی، اور اس نے کھانا شروع کیا اور دعائیں دینا شروع کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ یہ دعائیں اس نے دینا آپ کو شروع کر دی، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو کھا کر آپ کو سکون ملنے والا تھا وہ سکون آپ کو اتنا نہیں ملتا جو کھلا کر کے آپ کو سکون مل رہا ہے، جو کھلا کر آپ کو سکون مل رہا ہے۔ اس لیے کہ سیکریفائز کے اندر اللہ عز و جل نے سکون رکھا ہے، سیکریفائز میں یہ وجہ تھی۔ اب آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں بتاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک مہمان آئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ موجود تھے ان کے درمیان، فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے، کون ہے جو آج میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ تو ایک غریب صحابی کھڑے ہو گئے، اور وہ غریب صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کے مہمان کو میں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ سرکار نے اپنا مہمان ان کے حوالے کر دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں سوچ رہے تھے پتہ نہیں گھر میں کھانا ہوگا بھی کہ نہیں، اتنے غریب تھے وہ، اتنے غریب صحابی تھے کہ ان کو خود ڈاؤٹ تھا کہ میرے گھر میں آج چولہا جلا ہوگا کہ نہیں جلا ہوگا، لیکن بس یقین تھا چلو لے جاتا ہوں، جو بھی ہوگا حضور کے مہمان کو پیش کر دوں گا۔ اس نیت سے چلے، گھر کے دروازے پر دستک دی، بیوی نے پوچھا کون، اپنا نام انہوں نے بتایا، اور ساتھ میں ایک مہمان کو لے کر کے آئے یہ انہوں نے بتایا۔ دروازہ کھولا گیا، مہمان اور وہ صحابی گھر میں داخل ہوئے۔ مہمان خانے میں سرکار کے مہمان کو انہوں نے بٹھایا اور خود جو ہے اپنی بیوی کے پاس پہنچے، اور بیوی سے کہا کہ آج ایسا معاملہ ہوا کہ محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور بھی کئی صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون میرے مہمان کو اپنا مہمان بناتا ہے، تو میں نے یہ ذمہ داری اور یہ سعادت میں نے قبول کر لی، اب میں حضور کے مہمان کو لے کر کے آیا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں؟ بیوی مسکرائی، بولی کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اپنے 2 بچے ہیں اور کھانا اتنا ہے کہ میں نے ان 2 بچوں کے لیے بنایا ہے، اور 2 بچوں کو ہو سکے اتنا ہی کھانا ہے، آپ کے ہمارے لیے تو کچھ کھانا گھر میں ہے ہی نہیں کہ بنا سکیں۔ تو بولے اب حضور کے مہمان کا کیا کریں؟ کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، بچوں کو بہلا کر سلا دیں گے اور حضور کے مہمان کو کھانا کھلا دیں گے، حضور کے مہمان کو کھانا کھلائیں گے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ یہاں کا دستور یہ ہے کہ مہمان تنہا کھانا نہیں کھاتا، میزبان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے، اگر میں بھی کھانے میں شریک ہو گیا تو سرکار کے مہمان تو بھوکے رہ جائیں گے۔ کہا اس کا بھی علاج میرے پاس ہے۔ کہا کیا علاج ہے؟ کہا علاج یہ ہے کہ کھانا جب دسترخوان پر رکھا جائے تو میں دیے کو تیز کرنے کے لیے آ جاؤں گی، لیکن یہ تیز کرنے کی بجائے دیے کو بجھا دوں گی، اندھیرا ہو جائے گا، آپ خالی منہ ہلاتے رہنا، حضور کا مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس طریقے سے انہوں نے سرکار کے مہمان کو کھانا کھلایا۔ صبح ہوئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی پہنچے تو اللہ کو اس صحابی کی قربانی اتنی پسند آئی کہ پروردگار نے وحی الہی لے کر کے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا،
اور آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ اکبر، اپنی ضرورت کے باوجود بھی جن لوگوں نے اپنی ذات پر دوسرے کے لیے قربانی پیش کی، قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ تو صحابہ کامیاب اس لیے تھے اور خوش تھے کہ وہ سیلفش نہیں تھے، سیکریفائز تھے۔ اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں وہی امریکی بیماری داخل ہو گئی کہ آدمی خود غرض ہو چکا، اتنا ہو چکا کہ بہنوں کے حق سے لے کر بیٹیوں کا حق، بھائیوں کے حق سے لے کر دنیا کے انسانوں کا حق مارتا نظر آتا ہے، اور یہی اس کی خود غرضی آج انسانوں کو تباہ کر رہی ہے اور خوشیوں سے انسان کو محروم کر رہی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، خوشی حاصل کرنی ہے تو سیکریفائز کا جذبہ رکھو، جذبہ ایثار۔ یہ تیسری طریقہ، خود غرض بننے کی بجائے، سیلفش بننے کی بجائے سیکریفائز، آپ جو ہے وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو قربانی کا، اللہ عز و جل خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اب چوتھی چیز، فزیکل کانٹیکس، انسانوں سے ملنا جلنا رکھو، انسانوں سے ملنا جلنا، موبائل کے ذریعے نہیں، فزیکل، جسمانی طور پر، اس سے بھی انسان کو خوشی ویڈیو ملتی ہے۔ اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔